الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیها وعافیت الابدان والشفائیها ونور الابصار والضیائیها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. انتہائی محترم محتشم مکرم صدر باوقار سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذوی احترام مداحان مصطفیٰ جان رحمت عزیزان گرامی قدر محبان اہل سنت محبان اہل بیت عفت مآب پردہ نشی خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کی اس عظیم الشان عظمت اہل بیت کانفرنس اور جشن قطب المدار میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے. سب سے پہلے میں صدر باوقار کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے پورے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دن رات کی محنتوں اور کاوشوں سے ناسبیت اور خارجیت کے اس دور میں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے. اللہ تبارک و تعالی صدر اجلاس کو، سرپرست اجلاس کو اور آپ کے تمام رفقا اور ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح آج ہم ذکر اہل بیت کے ساتھ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے جھنڈے کے سائے کے تلے بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. میں مختصر سے وقت میں
چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا ہے اور آپس میں تفرقہ اور انتشار سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ آیت کریمہ اکثر علماء تلاوت کرتے ہیں اور اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے، الگ الگ جلسوں میں، الگ الگ کانفرنسز میں، مختلف مواقع پر اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد عمومی طور پر جو پیغام دیا جاتا ہے وہ اتحاد بین المسلمین کا پیغام ہے۔ مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو انتشار، اختلاف اور افتراق سے بچنے کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو انتشار، اختلاف اور افتراق سے بچنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی یہ کہ اللہ کی رسی کو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں انتشار، اختلاف پیدا نہ کرو، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ حبل اللہ کہتے کسے ہیں؟ علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی رسی سے مراد سنت رسول اللہ ہے، اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے، اللہ کی رسی سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اطاعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ بلند و بالا ہے، قرآن مجید سے جڑنا چاہیے، قرآن مجید سے تمسک حاصل کرنا چاہیے۔ سنت رسول اللہ کے بغیر، اطاعت مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر کامیابی کامرانی ممکن نہیں ہے۔ دین اسلام سے ہمارا آپ کا رشتہ، ہماری آپ کی وابستگی مضبوط ہونی چاہیے، اس پر بھی کوئی سوال نہیں ہے، مگر ایک بڑی پیاری تشریح حبل اللہ سے متعلق، اللہ کی رسی سے متعلق امام جعفر الصادق علیہ السلام کی میری نظروں سے گزری۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی جسے تھامے رہنے سے کامیابی کامرانی ملے گی، اللہ کی رسی جسے پکڑنے سے منزل مقصود تک بندہ پہنچے گا۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی، اس آیت کریمہ سے مراد اللہ کی رسی کوئی اور شے نہیں، اللہ کی رسی اہل بیت رسول اللہ ہیں۔ اہل بیت رسول اللہ سے جو جڑ گیا، اہل بیت رسول اللہ سے جو وابستہ ہو گیا، اہل بیت رسول اللہ سے جس کا رشتہ مضبوط ہو گیا، جس نے اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی چاہت، اہل بیت اطہار کی غلامی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہا، پکڑ لیا، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کی رسی ہے۔ اسی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آج آپ عظمت اہل بیت کانفرنس میں شریک ہیں،
یہ عظمت اہل بیت کانفرنس، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کرنے والی کانفرنس، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہونے والی یہ کانفرنس، اس عظیم الشان سٹیج سے، اس عظیم الشان کانفرنس کے ذریعہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، کامیابی کامرانی چاہتے ہو تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اہل بیت اطہار کی رسی کو جس نے محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تھام لیا، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے قول کی روشنی میں وہ کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منزل مقصود تک رسائی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ شموگا والو، کرناٹکا والو، اس عظیم الشان میں آنے والے ہزاروں کی تعداد میں محبان اہل بیت، محبان اہل سنت، میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کریں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کتب سیاہ اٹھائیے، پڑھیے، آپ کو اختلاف الفاظ کے ساتھ، مختلف راویوں کے ساتھ یہ روایت آپ کو کثرت سے پڑھنے کو ملے گی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ شموگا والو، توجہ کے ساتھ سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری میرے اہل بیت ہیں، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، ان کے دامنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم نے صحابہ کی مقدس جماعت کو دیکھا ہے، روایتیں پڑھی ہیں، ایک دو نہیں بلکہ کثیر تعداد میں روایتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، ان کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ صحابہ کو ہم نے دیکھا، کتابوں میں ہم نے، آپ نے پڑھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل کتاب اللہ کے ساتھ تمسک، اور سارے صحابہ کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کے چراغ روشن تھے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ کامیابی کامرانی ملتی ہے تو کتاب اللہ سے تمسک اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، میرے گھر والوں کی مثال، اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ واقعہ سب کو پتا ہے، واقعہ سب جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنا بڑا طوفان آیا تھا، کس قدر ہلاکتیں ہوئی تھی، تباہی بربادی ہوئی تھی، مگر اس طوفان میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو سوار ہونے سے رہ گئے وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، تباہ برباد ہو گئے، مر گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان والوں کی مثال دے کر، اہل بیت اطہار کی مثال دے کر، ہاشمی گھرانے کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر والے، میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضور علیہ السلام کے اس قول پر
قربان جائیے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ فتنوں کا دور اس وقت بھی تھا، 1400 سالوں سے مسلسل فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، آج بھی فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، فتووں کا دور ہے، مگر حضور علیہ السلام کا یہ قول، آپ کا یہ ارشاد ہر دور میں اہل ایمان کی رہبری رہنمائی کرتا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ سواد اعظم اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اے مسلمانوں، نجات چاہیے تو اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات چاہیے تو اہل بیت اطہار کی تعظیم تکریم کرتے ہوئے ان کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اگر ان کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، دنیا میں بڑے بڑے فتنے اٹھتے رہیں گے، بڑے بڑے فساد بپا ہوتے رہیں گے، بدعقیدگی کی آندیاں، طوفان، سونامی آتے رہیں گے، مگر اگر آپ اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے، آپ کے دلوں میں امام علی کی محبت، سیدہ فاطمہ کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، ان کے چراغ روشن ہیں، تو دنیا کی کوئی آندھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کا کوئی طوفان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد خصوصی طور پر 2025 کے لیے، اگر آپ غور کریں 2025 ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، ختم ہو رہا ہے، 2025 کے حوالے سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ 2025 کے لیے خاص طور پر آپ غور کریں گے، فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، فتووں کا دور ہے، ایک دوسرے کو دائرہ اہل سنت سے خارج کیا جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ ایسے دور میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ مسلمانوں کامیابی کامرانی چاہیے تو اہل بیت اطہار کی محبت والی کشتی میں آپ کو سوار ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ عظیم الشان کانفرنس ہم آپ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کانفرنس اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر بلائی گئی ہے۔ سرکار سیدنا قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کے نام پہ بلائی گئی ہے۔ ہم پورے ملک میں، بیرون ملک یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے، اللہ والوں کی غلامی کرنے والے۔ ہمارے پاس نفرت نہیں ہے، ہمارے پاس نفرت نہیں ہے، قطعی طور پر ہمارے پاس نفرت نہیں ہے۔ ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے، بھارت جیسے ماحول میں حضور غریب نواز نے ایک ہی پیغام دیا تھا، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ میرے ساتھ بولیں گے آپ لوگ حضور غریب نواز کا پیغام؟ نفرت، بولیے سب مل کر، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ قرآن مجید کا بھی یہی پیغام، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پڑھے، سیرت پاک کے ذریعہ یہی میسج ملتا ہے۔ سیدنا ابو طالب کو آپ پڑھیں، ان کی تعلیمات سے بھی آپ کو پیغام محبت ملتا ہے۔ امام علی کو پڑھیں، سیدہ فاطمہ کو پڑھیں، حسنین کریمین کو پڑھیں، اہل بیت اطہار کو پڑھیں، ائمہ اہل بیت کو پڑھیں، اللہ والوں کو آپ پڑھیں۔ ان کی تعلیمات میں آپ کو نفرت کہیں نہیں ملے گی، نفرت کہیں نہیں ملے گی۔ ان اللہ والوں نے، ان بزرگان دین نے، ان ائمہ اہل بیت نے اپنی پوری زندگیوں میں صرف اور صرف محبت کا پیغام دیا ہے۔ آج کی یہ کانفرنس محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت غزہ کے حالات کتنے ناگفتہ بھی ہیں۔ آپ جانتے قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے کس قدر اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔
بلاد اسلامیہ کے حالات کتنے ناگفتہ بھی ہیں. خود ہمارے اپنے وطن میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک آپ کو نفرت 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 ملتی ہے. آج کی اس کانفرنس سے یہ ہمارے جتنے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے سجادہ نشینان تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ سب پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ نفرت والے نہیں، ہم لوگ محبت والے ہیں. ہم لوگ نفرت والے نہیں، ہم لوگ محبت والے ہیں. ہمارا آپ کا ایک ہی مشن ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے. جب محبت کا پیغام عام کریں گے تو پھر ہم آپ فکر کریں اس بات کی کہ ہمارے آپ کے درمیان اتحاد کی راہ ہموار ہو، غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا جائے، غلط فہمیوں کو دور نکال کر کے پھینک دیا جائے، مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے، مسلمانوں کو متحد کرنے کا کام کیا جائے. بالخصوص اہل سنت و جماعت کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے. اہل سنت و جماعت کی صفوں میں اتحاد کے لیے یہ کانفرنس سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. بے شک بے شک سبحان. یہ کانفرنس مسلمانوں کو جوڑنے کے حوالے سے، اہل سنت کو جوڑنے کے حوالے سے ایک بنیادی کردار ادا کر رہی ہے. حضرات گرامی، ہم اہل سنت ہیں، افراط اور تفریط سے پاک ہیں. ہمارے یہاں نہ افراط نہ ہمارے یہاں تفریط. غور کیجئے، جہاں ہم لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرتے ہیں، وہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعظیم کا درس بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے بلا شبہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں. ہمیں مشاجرات اہل سنت میں جانا نہیں ہے، ہمیں مشاجرات صحابہ میں جانا نہیں ہے. ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم مشاجرات صحابہ میں جائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر رسول میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تلوے مبارک سے، آپ کے قدمین شریفین سے قبر رسول میں جو مٹی لگی ہوئی ہے، شیخ علی الاطلاق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مٹی کے ذرات کا مقام و مرتبہ عرش الہی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش الہی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھے رہے، ان پر اللہ کے رسول کا کتنا بڑا کرم اور کتنے بڑے وہ مقام و مرتبے والے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان قلبی کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کی کوئی بات کی جاتی ہے وہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں. اہل بیت اطہار کو پڑھیے، صحابہ کو پڑھیے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، اہل بیت اطہار ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں، ان دونوں میں محبت تھی، احترام تھا، رسپیکٹ تھا. اور پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے اہل بیت اطہار نے رسول اللہ کے صحابہ سے محبت فرمائی اور صحابہ اکرام نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا احترام فرمایا. ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم نے حسنین کریمین سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، شہزادو، عمر کے چہرے پر یہ داڑھی کے بال جو اگے ہیں، عمر کے چہرے پر یہ داڑھی کے بال جو اگے ہیں، یہ آپ کے نانا کی نسبتوں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے نانا کی نسبتوں کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا گیا حسنین کریمین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں، بیٹھ کے مٹی کو صاف کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں بیان کرنے والے اس روایت کو بھی پڑھیں، اس روایت کو بھی بیان فرمائیں. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت ہیں. بولیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت. ذرا زور سے بولیے. آپ لوگ قسم کھا کے آئے، نہیں بولیں گے؟ ذرا میرے ساتھ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، ہم سب. ذرا بلند آواز سے بولیے، ہم سب
ہم سب اہل سنت ہیں، خدا کے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شموگا والوں بڑے خوش نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو اہل سنت میں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کو اہل سنت میں پیدا فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم سب کو اس عظیم الشان جماعت میں پیدا فرمایا ہے جس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے غوث و خواجہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ابھی آپ کو خطابات سننے ہیں اور غازی ملت تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی حضرت بھی آتے ہوں گے۔ میں صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی بڑی محنتیں کاوشیں، ہمارے دادا حیات رحمۃ اللہ علیہ کے سجاد نشینیاں تشریف فرمائیں، مشائخ علماء مکن پور شریف سے ہمارے سجادگان تشریف لائے ہیں، بڑی تعداد میں علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام صرف شموگا کے حد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ کرناٹکا کی حدود سے آگے نکل کر پورے بھارت میں یہ پیغام پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔